السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کیا واقعی دنیا کا سب سے خطرناک راز ایک پہاڑ کے اندر دفن ہے؟ آخر ایسا کیا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور پوری دنیا کی نظریں ایک عام سی دکھائی دینے والے پہاڑ پر جم چکی ہیں؟ پک ایکس ماؤنٹینز کیا ہیں؟ یہ پہاڑی اتنا عرصہ خفیہ کیوں رہی؟ اس پہاڑی کا کھوج کیسے اور کس ملک نے نکالا؟ کیا ایران کی ایک چھوٹی سی چیز کی منتقلی نے دنیا کے سیٹلائٹس کو چوکس کیا کہ یہ کوئی عام پہاڑی نہیں بلکہ اس کے نیچے ضرور کچھ بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اب آبنائے ہرمز باب المندب کو چھوڑ کر پوری دنیا کی سپر پاورز اس پہاڑی کا کنٹرول حاصل کیوں کرنا چاہتی ہیں، یا پھر اسے مکمل طور پر تباہ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ لیکن کیا سچ میں اس پہاڑی کو بنکر بسٹر بھی تباہ نہیں کر سکتے؟ آئیے پوری حقیقت جانتے ہیں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایران کے اس پراسرار پہاڑ کی جسے مغربی میڈیا پک ایکس ماؤنٹین کے نام سے جانتا ہے۔ یہ نام اس کی چوٹی کی شکل کی وجہ سے پڑا، کیونکہ جب بلندی سے یا دور سے دیکھا جاتا ہے تو یہ پہاڑی ایک کلہاڑے کی طرح دکھائی دیتی ہے، اور اسی وجہ سے اسے پک ایکس ماؤنٹین کہا جاتا ہے، جبکہ اس کا اصل ایرانی نام کوہ کلنگ گزلا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک پہاڑ اچانک عالمی سیاست کا مرکز کیسے بن گیا؟ یہ پہاڑ ایران کے شہر نتنز کے قریب واقع ہے، اور نتنز وہی جگہ ہے جہاں ایران کی سب سے اہم جوہری تنصیبات موجود ہیں۔ برسوں سے یہی مقام ایران کی جوہری پروگرام کا دل سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 2020 میں نتنز کی ایک حساس تنصیب میں دھماکہ ہوتا ہے۔ ایران نے اسے تخریب کاری قرار دیا، جبکہ مغربی میڈیا نے اس کا الزام اسرائیل پر لگایا۔ اس واقعے کے بعد ایران نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے دنیا بھر کے انٹیلیجنس اداروں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، کیونکہ ایران نے پک ایکس ماؤنٹین کو فعال کرنے کی کوشش کی۔ سیٹلائٹ تصاویر میں اچانک اس پہاڑ کے اندر بڑے پیمانے پر کھدائی دکھائی دینے لگی۔ چند ماہ بعد مزید تصاویر سامنے آئیں تو معلوم ہوا کہ صرف ایک نہیں بلکہ کئی سرنگیں بن چکی ہیں۔ نئی سڑکیں، بھاری مشینری، حفاظتی دیواریں اور پہاڑ سے نکلنے والی لاکھوں ٹن چٹانیں اس بات کی نشاندہی کر رہی تھیں کہ اندر کوئی معمولی تعمیر نہیں ہو رہی۔ یہیں سے سوال اٹھا، آخر اس پہاڑ کے اندر کیا بنایا جا رہا ہے؟ ایران نے آج تک اس کی تفصیلات ظاہر نہیں کیں، لیکن مغربی انٹیلیجنس اداروں اور کئی دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں مستقبل میں حساس جوہری سرگرمیوں، جدید سینٹریفیوجز یا اہم آلات کو محفوظ رکھنے کی گنجائش بنائی جا رہی ہے۔ تاہم اسی دعوے کی آزادانہ تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی، اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے پراسرار حصہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اسرائیل کھل کر اس پہاڑی کے بارے میں میڈیا میں بیانات دے چکا ہے، اور اسی پہاڑی کو لے کر صدر ٹرمپ اور اسرائیل کے درمیان تلخ کلامی بھی ہو چکی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کی اس بات پر سرزنش کی تھی کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس خفیہ منصوبے کو آپ میڈیا کا حصہ بنائیں اور اس پر بات کریں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس سوال پر جس نے اس پہاڑ کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا ہے۔ کیا یہ واقعی بم پروف ہے؟ پہاڑ کے بارے میں اندازہ ہے کہ اس کی سرنگیں زمین کی سطح سے 100 میٹر یا اس سے بھی زیادہ گہرائی میں سخت چٹان کے اندر بنائی گئی ہیں۔ یہ گہرائی عام زیر زمین تنصیبات سے کہیں زیادہ سمجھی جاتی ہے، اس لیے کئی فوجی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہاں واقعی حساس تنصیبات موجود ہوئیں تو اسے تباہ کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، مشکل اور ناممکن ایک ہی چیز نہیں ہے۔ امریکہ کے پاس ایسے بنکر شکن بم موجود ہیں جو مضبوط زیر زمین اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ البتہ دفاعی ماہرین کے مطابق اگر کوئی تنصیب بہت زیادہ گہرائی میں ہو، اوپر سخت چٹان موجود ہو اور اس کے کئی حفاظتی حصے ہوں، تو اسے بنک بسٹر سے بھی مکمل طور پر تباہ کرنا آسان نہیں رہتا۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ یہ پہاڑ 100% ناقابل تباہی ہے، لیکن ہے ایسا ہی۔ اس کو تباہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ پہاڑ دوبارہ خبروں میں کیوں آیا؟ وجہ بنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بیان جس میں انہوں نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے اس مقام کا نام لیا۔ اس کے بعد عالمی میڈیا میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ کیا امریکہ اور اسرائیل واقعی اس پہاڑ کو نشانہ بنا سکتے ہیں؟ دوسری طرف بعض رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ ایران نے نتنز کی کچھ حساس سرگرمیوں کو اس پہاڑ کے اندر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن ان اطلاعات کی بھی آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی۔ یہاں ایک اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ صرف ایک پہاڑ ہے تو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA اسے اتنی اہمیت کیوں دیتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام تک ایجنسی کی مکمل رسائی حاصل نہیں ہے۔ جب کسی حساس مقام کا براہ راست معائنہ نہ ہو سکے تو کیا سرائیاں بڑھ جاتی ہیں، اور یہی چیز عالمی خدشات کو جنم دیتی ہے۔ اب ذرا ایران کے نقطہ نظر سے بھی سوچتے ہیں، اگر کسی ملک کی اہم تنصیبات بار بار سائبر حملوں،
تخریب کاری یا فضائی حملوں کے خطرے میں ہوں تو وہ انہیں زیادہ محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایران یہی موقف اختیار کرتا ہے کہ وہ اپنی تنصیبات کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہا ہے، جبکہ اس کے مخالف ممالک کا کہنا ہے کہ اتنی گہرائی میں تعمیرات کا مقصد صرف دفاع نہیں بلکہ حساس جوہری سرگرمیوں کو نظروں سے اوجھل رکھنا بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آج بھی کسی کے پاس مکمل طور پر موجود نہیں۔ آج ہمارے پاس صرف 3 چیزیں ہیں۔ پہلی، سیٹلائٹ تصاویر جن میں وسیع پیمانے پر زیر زمین تعمیرات واضح دکھائی دیتی ہیں۔ دوسری، مغربی انٹیلیجنس اداروں کے اندازے جن کے مطابق یہاں انتہائی حساس تنصیب بن سکتی ہیں۔ اور تیسری، ایران کا سرکاری موقف جس میں وہ ان تمام الزامات کو مسترد کرتا ہے اور اپنے جوہری پروگرام کو پرامن قرار دیتا ہے۔ اس لیے یہ پہاڑ صرف ایک فوجی مقام نہیں بلکہ معلومات اور رازوں کی جنگ کی علامت بن چکا ہے۔ اگر مستقبل میں کبھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس پہاڑ کے اندر واقعی ایران کی سب سے محفوظ جوہری تنصیبات موجود ہیں تو مشرق وسطیٰ میں فوجی حکمت عملی کا ایک نیا باب کھل سکتا ہے، اور اگر یہ تمام اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں تو یہ حالیہ دور کی سب سے بڑی انٹیلیجنس قیاس رائیوں میں شمار ہوگا۔ فی الحال ایک بات طے ہے، دنیا کی نظریں اب صرف ایران کے آسمان پر نہیں بلکہ اس کے خاموش پہاڑ پر بھی جمی ہوئی ہیں، کیونکہ بعض اوقات تاریخ زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے سینکڑوں فٹ نیچے بھی لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔